أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رجب المرجب کی آج 5 تاریخ ہے. ہر مہینے ہر دن کا تعلق اور نسبت کسی نہ کسی کے ساتھ ہوتی ہے، اور ساری دنیا ہی ان دنوں کو یاد رکھتی ہے کسی نہ کسی انداز سے. اور رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. موسیٰ اپنی امت کو میرے دن یاد کروا دو. مفسرین کرام نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے دن کون سے ہیں؟ ویسے تو ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ یہ سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جن کو اپنے دن کہتا ہے وہ دن کون سے ہیں؟ تو رب تعالیٰ کہ اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربانیاں کرتا ہے وہ دن اللہ کے ہوتے ہیں. جس دن کو انعام عطا فرماتا ہے تو دن جو ہیں وہ منسوب ہو جاتے ہیں کسی ولی کے ساتھ، کسی نبی کے ساتھ، کسی واقعے کے ساتھ منسوب ہو جاتے ہیں. رجب المرجب کی 6 تاریخ کو اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کامل جن کو دنیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، غریب نواز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کا عرس ہے. اچھا، عرس کب ہوتا ہے؟ عرس ہوتا ہے جس دن وصال ہوا ہو، جس دن فوتگی ہوئی ہو. ہمارے ہاں اعتراض کرنے والے جو حلا کی کمی نہیں ہے، کوئی بولتے ہیں جی عرس نہیں کہنا چاہیے. بھائی کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ دیکھیں اس دن تو وہ فوت ہوا، اور عرس کا معنی ہوتا ہے شادی، خوشی. تو کسی کے مرنے پہ خوشی تو کرنی نہیں چاہیے. یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ عرس سال بعد ہوتا ہے اور سوگ صرف 3 دن ہوتا ہے. 3 دن کے بعد وہ لمحات، وہ کیفیات ختم ہو جاتی ہیں اور کر دینی چاہیے. اس کے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی اجازت نہیں ہے سوائے بیوی کو کہ وہ شوہر کی عدت گزارے، باقی تو 3 دن سوگ ہے. اچھا، ہم خوشی کیوں مناتے ہیں؟ عرس کیوں ہوتا ہے؟ یوم وصال کیوں بولا جاتا ہے؟ انتقال کیوں بولا جاتا ہے؟ اس پہ بھی اعتراضات ہیں. دیکھو نا، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ جناب فلاں بن فلاں مر گیا ہے. کبھی کسی نے اس طرح کا اعلان سنا ہے؟ فلاں بن فلاں فوت ہو گیا ہے. بھئی فوت ہونے کی بجائے ترجمہ سیدھا کرو، ماتا، مر گیا، فلانے کا پیو مر گیا. جی تعزیت کے لیے جاؤ تو جا کے بولو جناب تیرا ابا مر گیا یار، بڑا افسوس ہے. تو یہاں مر گیا، حالانکہ مرا ہی ہے، مگر یہ ادب کے خلاف شمار ہوتا ہے. ایسے ہی جب اللہ کے ولی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے پیغام آتا ہے. ان کو پیغام آتا ہے. وہ کیا پیغام ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جان، اے وہ نفس، اے زندگی گزارنے والے اور اچھی زندگی گزارنے والے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اس بت، یہ جس کے اندر تو قید تھا، روح جس کے اندر قید تھی، یہ جسم، یہ پتلا، اس کو چھوڑ دے اور میری طرف لوٹ کے آ
تیرا رب تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. تیری ملاقات تیرے رب سے ہوگی. راضیۃ مردیہ، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی. تیرا رب تجھ سے کلام کرنا چاہتا ہے، تیرا رب تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. اور اس پہ وہ واقعہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور و معروف کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسرائیل علیہ السلام آئے اور آگے کہنے لگے حضور میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں رب تعالیٰ کا دوست ہوں، میں رب تعالیٰ کا خلیل ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے کہے کہ مولا کریم ابراہیم کہتا ہے کیا کسی دوست نے بھی اپنے دوست کی کبھی روح قبض کروائی ہے؟ تو اسرائیل علیہ السلام واپس تشریف لے گئے. اللہ کی بارگاہ میں جا کے جب التجا کی، رب تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم سے جا کے کہہ تیری بات ٹھیک ہے کہ کبھی کسی دوست نے دوست کی روح قبض نہیں کروائی، مگر یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. مسئلہ یہ ہے کہ ابراہیم یہ روح قبض ہوگی تو محبوب سے ملاقات ہوگی، یہ روح قبض ہوگی تو پھر میرے سے ملاقات ہوگی. تو مجھے یہ بتا کہ کیا کسی دوست نے بھی دوست سے ملنے سے انکار کیا؟ تو یہ ملاقات ہوتی ہے. تو ہمیں اپنی طرف سے جدائی بھول جاتی ہے. سال گزرتا ہے تو ہمیں اپنی طرف سے جو جدائی ہوتی ہے وہ بھول جاتی ہے، اور ان کی جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے وہ یاد رہتی ہے. اس لیے ہم یوم عرس یا یوم وصال کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ ساڑھے تو چلے گا تو ساڑھی جان چھوٹ گئی، نہ نہ نہ، یہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا. ہمارا مقصد ہوتا ہے کل 6 رجب المرجب وہ دن ہے جس دن حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تھی. وہ دنیا کے معاملات سے آزاد ہو گئے تھے، اور اسرائیل علیہ السلام ہزاروں فرشتوں کی بارات لے کر ان کی روح کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے کے لیے لے کے آئے، لینے آئے تھے. تو اس لیے ہم یوم عرس مناتے ہیں. اور یاد رکھیے بخاری شریف کی ایک روایت مشہور و معروف ہے، 6502 نمبر حدیث پاک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اچھا، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ابو ہریرہ نے اپنے شاگرد کو سنایا، پھر یہ بتایا کہ مجھے یہ فرمان سرکار نے فرمایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات خود رب تعالیٰ نے بتائی کہ رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے. ان اللہ قال، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی، جس نے میرے ولی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی، جس نے میرے ولی کے خلاف کوئی کھڑے ہو کے بات کی، فقد آذنتہ بالحرب، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے میرے ولی سے ناراضگی کا اظہار کیا گویا اس نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا، نہ بلکہ فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. ایک بندہ دشمنی کرتا ہے، سامنے والا نہیں کرتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چھوٹا دشمنی کرتا ہے، بڑا نہیں کرتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی کی وہ یہ مت بھولے کہ وہ ولی میرا ہے اور میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. ناراضگی کا اظہار مطلقاً نہیں ہے، اعلان جنگ ہے. پھر فرمایا کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ فرائض کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور فرائض بہترین چیز ہے میری قربت کو حاصل کرنے کے لیے. بندہ فرائض ادا کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور پھر ہمیشگی فرائض کے ساتھ ساتھ ہمیشگی اختیار کرتا ہے نوافل پر، اشراق بھی ادا کرتا ہے، چاش بھی ادا کرتا ہے، دیگر معاملات بھی ساتھ ساتھ جاری رکھتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرضوں کے ذریعے ابتدا کرتا ہے میری طرف آنے کی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ ساری نمازیں ادا کر کے میری طرف قربت حاصل کرنے کے لیے میرا بندہ قدم اٹھاتا ہے. قدم اٹھانے کے بعد ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرتا ہے، نوافل بھی ادا کرتا رہتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہوا چلتا آتا ہے، وہ میری طرف پیار کرتے ہوئے چلتا آتا ہے، اور جب وہ میری طرف چلتا آتا ہے کرتا
رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، پھر ایک مقام ایسا آتا ہے حتی احبہ، پھر یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، وہ میرا پیارا بن جاتا ہے، وہ میرا حبیب بن جاتا ہے۔ یہ حبیب سرکار کے صدقے میں ہے، ڈائریکٹ حبیب نہیں بنتا۔ پھر فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں کسی سے پیار کرتا ہوں، فجر کی نماز پڑھنے والا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نمازیں ادا کرنے والا، جمعہ ادا کرنے والا، فرائض کی پابندی کرنے والا بندہ سوچ رہا ہو کہ میں جب اتنا قرب حاصل کروں گا، میں 2 رکعت جناب فرض کے فجر میں، 4 ظہر میں، پھر 4 عصر میں، پھر 3 مغرب میں، پھر 4 عشاء میں، یہ سارے فرائض ادا کروں گا، پھر ساتھ میں نوافل اور سنن بھی پڑھوں گا، تو مجھے ملے گا کیا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا۔ مولا کریم تو نے محبوب بنایا، محبوب بننے سے فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا میں کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، جناب ایس ایچ او کے ساتھ میری دوستی ہے، ایم این اے کے ساتھ میرا یارانہ ہے، ایم پی اے کے ساتھ میرا تعلق ہے، جناب میری روز جو ہے وہ وزیر اعظم تک ہے، میرا فلاں کے ساتھ تعلق، فلاں کے ساتھ تعلق، فلاں کے ساتھ تعلق، ہر تعلق کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ مولا کریم تیرا تعلق ہمارے ساتھ ہو اور ہم تیرے محبوب بن جائیں، ہم تیرے پیارے بن جائیں، ہمیں کیا ملے گا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا تمہیں یہ پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ یہ پہچان لو کہ میں کون ہوں۔ اللہ الصمد، بے پرواہ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، آگے جا کے اینڈ میں فرمایا کہ میرا کوئی برابری والا ہے ہی نہیں، سوچنا بھی گناہ ہے، تصور بھی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو پل میں جو کہے وہ ہو جائے، کن کہے فیکون ہو جائے گا، وہ جو کہے گا ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ چاہے تو سوئی کی نوک، سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے اس میں سے پوری کی پوری کائنات گزار دے، وہ کر سکتا ہے۔ رب تعالیٰ نے آسمان اوپر رکھا ہے، زمین نیچے رکھی ہے، رب تعالیٰ چاہے آسمان نیچے ہو جائے، آسمان نیچے اور زمین اوپر ہو اور انسان الٹے چلے، الٹے چلا سکتا ہے کہ نہیں چلا سکتا؟ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کو وہ جانتا ہے، زیر زمین کو ہو اس کو بھی جانتا ہے، آسمانوں میں چھپی ہوئی تہوں کے اندر بھی کوئی ہو سے بھی جانتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا پہلے میری تعریف پہچان لو، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں کسی کو اپنا بنا لیتا ہوں۔ پڑھو قرآن پاک کا مطالعہ کرو، توحید کی ساری باتیں سنو، توحید کا مطالعہ کر لو، سمندروں کی تہوں کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، لاکھوں سال سائنسدانوں کے مطابق ہو گئے، اربوں سال ہو گئے، جہاں تک سائنسدان آج تک نہیں پہنچ پائے، وہاں بھی میرا رب دیکھتا ہے۔ جہاں تک کسی کی پہنچ نہیں، ان پتھروں کے اندر بھی رزق میرا رب دیتا ہے۔ وہ کرنا چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کروانا چاہے تو مچھر سے نمرود مروا لیتا ہے، وہ کرنا چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مولا کریم ہم جانتے ہیں تجھے، ہم پہچانتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں بتایا ہے، ہمارے علماء نے تیرے بارے میں بتایا ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے، سنا ہے۔ مولا کریم بڑی تیری شان ہے، بڑا تیرا مقام ہے، عرفہ اعلیٰ مقام ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا سنو، جس کو پھر میں اپنا محبوب بناتا ہوں پھر اس کو مقام کیا دیتا ہوں۔ جب تمہیں میرا پتہ چل گیا تو اب میری بات سنو، یہ بخاری شریف کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر میں اس اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ سبحان اللہ، میں اپنے اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ اچھا کنتو، اب پڑھے لکھے احباب بھی تشریف فرما ہے، ماضی استمراری، ہمیشگی کا معنی، کیونکہ بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا گرامر کا بھی، تو ہمیشگی کا معنی یہ کنتو سمعہ الذی یسمع بہ، الذی یسمع بہ، جس وقت تک وہ سنتا رہتا ہے میں اس کے کان بنا رہتا ہوں۔ مطلب طاقت میری طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اچھا طاقت ہوئی رب تعالیٰ کی طرف سے عطا، کوئی لمٹ نہیں ہے کہ کب تک یہ طاقت عطا کی، بس اتنا ہے کہ جب تک وہ سنتا رہے گا ایک مطلب میرا محبوب بن جائے، پھر جب تک سنتا رہے گا، وہ دنیا میں رہے تب بھی سنتا ہے، وہ قبر میں ہو تب
بھی سنتا ہے، وہ حشر میں ہو تب بھی سنتا ہے، جب تک سنتا رہے گا، جب تک اس کے کان سلامت رہیں گے، جب تک اس کے کانوں میں آواز پہنچ سکتی ہوگی تو وہ اپنی طاقت سے نہیں بلکہ میری طاقت سے سنتا رہے گا۔ پھر فرمایا وہ بصرہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، الذی یبصر بہ یا یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے۔ اچھا، رب تعالیٰ آنکھ بنے، رب تعالیٰ خود کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھتا ہے، اور یہاں یہ نہیں بتایا کہ میں کتنی طاقت دوں گا، ہاں اتنا ہے کہ طاقت عطا رب تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ وہ جب تک دیکھتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی عطا سے دیکھتا رہے گا، اور جب پھر اللہ تعالیٰ کی عطا سے دیکھتا ہے تو پھر ایک مقام کیا ملتا ہے؟ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعاً کخردرۃ علی حکم اتصال، تم جس طرح اپنی ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھ کر دیکھتے ہو، میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہم اعتراض کر سکتے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے اعتراض کرنے کا، لیکن تب تک جب تک ہم یہ کہیں کہ وہ اللہ کے محبوب نہیں ہیں، وہ اللہ کے پیارے نہیں ہیں۔ جب ہم نے مان لیا کہ داتا علی حجویری اللہ کے پیارے ہیں، جب ہم نے مان لیا خواجہ غریب نواز اللہ کے پیارے ہیں، جب ہم نے مان لیا بابا فرید الدین گنج شکر اللہ کے پیارے ہیں، جب ہم نے مان لیا کہ جناب سیدی اعلی حضرت اللہ کے پیارے ہیں، جب ہم نے مان لیا مولا علی اللہ کے پیارے ہیں، جب ہم نے مان لیا عثمان غنی، عمر فاروق، صدیق اکبر یہ سارے اللہ کے پیارے ہیں، تو پھر یہ اعتراض کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں دیکھتے؟ کیوں نہیں سنتے؟ کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ان کو کانوں کی سماعت بھی ملی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے نگاہوں کی بصارت بھی ملی۔ وہ طاقت ہمارے والی تھوڑی ہوتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ۔ حضرت یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ کا ایک مرید وہ کہیں کشتی الٹ گئی تو وہ ڈوب گیا، وہ ڈوبنے لگا، کیسا کامل مرید تھا کہ بچانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے، مرید کو بچانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام آ گئے۔ اچھا، یہ چاشنی، یہ باتوں کی نزاکت صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو اس حدیث پاک کو مد نظر رکھے گا، وگرنہ ہر ایک کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اچھا، حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا ہاتھ دے تجھے باہر نکالوں، لیکن کتنا کامل مرید تھا، کہنے لگا یہ ہاتھ یحییٰ منیری کے ہاتھ میں جا چکا ہے، یہ ہاتھ میں یحییٰ منیری کے ہاتھ میں دے چکا ہوں، اب یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ فرمایا یحییٰ منیری تیرا پیر ہے، تو نے بیعت کی، اپنا آپ بیچ دیا، لیکن میں تجھے صرف بچانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت خضر فرماتے میں تجھے بچانے کے لیے آیا۔ انہوں نے کہا نہیں جی، آپ اگرچہ بچانے کے لیے آئے ہیں پر میں یہ ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں جاؤں؟ انہوں نے کہا جی حضور آپ جا سکتے ہیں۔ آپ تشریف لے گئے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، پھر وہ ہاتھ جن کو رب فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ حضرت یحییٰ منیری پتہ نہیں کہاں تھے، مرید سمندر میں ڈوبنے لگا، دریا میں ڈبکیاں کھا رہا ہے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، تو حضرت یحییٰ منیری خود ظاہر ہو گئے، خود ظاہر ہوئے، فرمایا ہاتھ دے باہر نکالو۔ یہ اعتراض ہو سکتا تھا، اس سے پہلے آپ اعتراض کر سکتے تھے، لیکن جب رب فرما رہا ہے کہ میں اس کا قریبی بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، تو پہلے آپ رب تعالیٰ کے ہاتھ کی طاقت کا اندازہ لگائیے، بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی اتنی طاقت ہے، اور پھر یہ کنفرم کیجئے کہ اللہ نے ولی کو صرف اتنی طاقت دی ہے، اس سے زیادہ نہیں دی، پھر آپ اعتراض کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی طاقت کیا ہے، اور پھر یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو طاقت کتنی عطا فرماتا ہے، تو پھر تو ماننا پڑے گا نا، پھر تسلیم کرنا پڑے گا۔ سن فریاد پیرا دے پیرا تے میری عرض سنی کن تر کے ہو
تے مچھ بھی نہ پیندے ڈر کے محبوب سبحانی قطب ربانی میری خبر لو چٹ کر کے پیر جینا دے کامل باہو پیر جینا دے کامل باہو کوئی کندی لگ دے تر کے رب تعالیٰ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر میں وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے. میں اس کی پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے. یہ طاقت پھر رب عطا فرماتا ہے. ہمارے ہاں تو دنیا ترقی کرتی چلی جا رہی ہے. پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ 3 دن کے اندر یہ 48 میل 57 میل یا 92 کلومیٹر یہ سفر ہوتا تھا 3 دن کے اندر عام روٹین میں. اب 3 دن میں بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. اب 4 گھنٹے میں بندہ لاہور سے نہ فلائی کرتا ہے تو جدے اتر جاتا ہے. اور اگر بندہ بیٹھ جائے وہ فوجیوں کے جہاز پہ ہیں ایئر کرافٹ پہ بیٹھ جائے تو اور تیزی آ جائے گی. اور پھر راکٹ پہ بیٹھ جائے تو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی طاقت کا بھی اندازہ لگا لینا چاہیے. مولوی صاحب سوچتے سوچتے ختم ہو جائیں گے لیکن رب تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. جب رب کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے تو پھر رب جو عطا فرماتا ہے جس کو رب اپنا محبوب کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں اس کے پاؤں معاذ اللہ سما معاذ اللہ یہ الفاظ حدیث کیسے ہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے. لگائیے اندازہ بتائیے مجھے کہ اللہ کا ولی کہاں تک جا سکتا ہے. سبحان اللہ. یا تو پھر ہم بخاری نہیں پڑھتے یا پھر صرف اپنے مطلب کی پڑھتے ہیں. حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی آپ کا اصل نام حسن تھا. آپ کے والد کا نام سید غیاث الدین. اللہ اکبر. والدہ بھی متقیہ. اور ہوتا یہی ہے جب والدہ بھی نیک ہو والد بھی نیک ہو تو بیٹے پھر معین الدین چشتی اجمیری جیسے ہوتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی آپ کے والد گرامی 15 سال کی عمر میں جب دعوے مفارقت دے گئے دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کو ایک باغ وراثت میں ملا. آپ باغبانی کرتے تھے درختوں کو پانی دیتے اپنا گزر بسر کرتے تھے. اسی دوران پھر اللہ تعالیٰ کے ایک ولی آئے. اللہ تعالیٰ کے ایک ولی وہاں سے گزرے جن کا نام حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی. اچھا یہ وہاں سے گزرے تو باغ میں تشریف لے گئے. جب باغ میں تشریف لے گئے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی عمر اگرچہ 15-16 سال تھی مگر با ادب تھے کیونکہ امی اور ابا نیک تھے اور نیک والدین کی اولاد با ادب ہوا کرتی. یہ بے ادبیاں جس خاندان میں شروع ہوتی ہیں جس مسلک جس مذہب میں بے ادبیاں شروع ہوتی ہیں پھر وہاں اولیاء اللہ کی پروڈکشن نہیں ہوتی. وہاں یہ مزے مزے کے واقعات رونما نہیں ہوتے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی نے انگوروں کو خوشہ لا کے بابا جی کی بارگاہ میں پیش کیا. بابا جی نے جناب ایک تھوڑا سا چبایا اور چبانے کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کو دے دیا. اور اس دوران دیا کیوں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی آپ بیٹھ گئے. بابا جی کو خوشہ پیش کرنے کے بعد 2 زانوں بہادر طریقے سے بیٹھ گئے. ان کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ یہ شرک ہو جائے گا کیونکہ بہادر لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں نہیں سوچتے نا. ادب ہونا چاہیے. اچھا شرک والی بات بھی عرض کر دوں ادب اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مزار پہ جا کے سجدہ شروع کر دو. ادب اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جناب مزار کو سجدہ کرو مزار کے سامنے جا کے اتنا جھکو کہ جناب دہلیز کو پکڑو. اچھا دہلیز کو چومنا شرک نہیں ہے لیکن اس انداز سے جھکنا کہ رکوع کی صورت بن جائے یہ حرام ہے. سجدہ کرنا بھی حرام ہے.
چاہے کوئی اللہ کا ولی ہو چاہے کوئی اللہ کا نبی ہو، نہ قبر پہ نہ ان کے سامنے اس طرح سجدہ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ بات منسوخ ہو چکی۔ پہلے کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے بھی کیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ جب بیٹھ گئے تو بابا جی کو بڑا پیار آیا، سبحان اللہ، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ آنکھ بن جائے تو پھر دیکھنے والے بھی دور تک دیکھتے ہیں نا، سبحان اللہ، جب اللہ تعالیٰ ہاتھ بن جائے تو کرنے والے بہت دور کا کام کرتے ہیں۔ تو بابا جی نے منہ میں وہ چبایا اور چبایا ہوا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دے دیا۔ با ادب کو کیا ملتا ہے؟ پھر وہ منزلیں جو سال ہا سال گزر جاتے ہیں وہ منزلیں طے نہیں ہوتی۔ ایک بابا جی کی ندا، ایک پیر کی ندا پڑی، ایک اللہ کے ولی کی ندا پڑی، انہیں خوشہ دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کئی سالوں کے اندر منزلیں طے نہیں کر سکتے تھے، بابا جی کی ایک نگاہ سے وہ ساری منازل طے کر گئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، فی زمانہ چونکہ دونوں طرف سے مارکیٹ میں برمار ہے، اچھی چیز بھی مارکیٹ میں میسر ہے تو 2 نمبر بھی کافی وافر مقدار میں پائی جاتی ہے، تو اب اس چکر میں بھی نہ پڑنا۔ چل بابا کہتا بٹوا دے اپنا، دیکھ میں تیرا دل دیکھتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے تو تجھے آج یہ کہ ابھی کمال حاصل ہو جائے گا، ایسا من کا دوں گا کہ ساری دنیا ہی تیری مٹھی۔ وہ بٹوا لیتا ہے اور پھر بابا دن میں تارے دکھا کر غائب ہو جاتا ہے۔ تو ایسے چکر میں نہیں پڑنا۔ اب دیکھنا یہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس آیت کے بعد جو باتیں ہیں دو، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اولیاء جن کو قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، قیامت کے دن کو غمگین بھی نہیں ہوں گے، جن کو سکون ہی سکون ہوگا، راحت ہی راحت ہوگی، وہ اللہ کے ولی کون سے ہیں؟ وہ اللہ کے ولی وہ ہیں جن کا ایمان بھی پختہ ہے اور جن کا پھر تقوی بھی پختہ ہے۔ سبحان اللہ، ایمان کے بھی پکے ہوں اور تقوی کے بھی پکے ہوں، سبحان اللہ، نمازی پرہیزگار ہوں، بے حیائی سے بچنے والے، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح 1000 بار سوچ سمجھ کے ذرا اپنے بٹوے دیجئے گا، پیسے دیجئے گا کہ بس دعا دے دیے، بابا جی نے مجذوب تھے۔ تو بہرحال احتیاط پھر بھی لازم۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ منازل ایک پل میں مل گئی۔ اور پیر ہوتا کس لیے؟ بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نبی کی بات نہیں ماننی، صحابہ کی بات نہیں ماننی، بس پیر کی بات ماننی، نہ نہیں۔ پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کے اپنا آپ بیچ ڈالے، اپنا آپ فروخت کر ڈالے۔ اور فروخت کیوں کرے کہ جی آج کے بعد میں آپ کے حوالے میرے ایمان کے پودے کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ یہ بیعت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ جا کے کرتے رہے، صحابہ نے اپنا آپ بیچا۔ اگر تو کہے کہ بیعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کو بچانے والا، اللہ تعالیٰ ہی جناب آگے پیچھے کرنے والا، ساری باتیں ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیے پھر صحابہ سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اپنا آپ کیوں بیچتے تھے؟ بیچ دیتے تھے، یا رسول اللہ اب آپ کے حوالے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی، عمر فاروق کی بیعت ہوئی، عثمان غنی کی بیعت ہوئی، مولا علی کی بیعت ہوئی، اور سارے صحابہ جنہوں نے سرکار کی بیعت کی انہوں نے ان کی بھی بیعت کی۔ بیعت کرتا رہا، بیعت کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو یوں بندہ پھر اپنا آپ بیچ دیتا ہے۔ اور پھر پیر کیا کرتا ہے؟ پیر ہو پیر، وہ پیر کیا کرتا ہے؟ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی تے میرے من وچ مرشد لائی پودا لگاتا ہے ایمان والا۔ عجیب پودا تو بندہ خود بھی لگا سکتا ہے، میرے پیارے امرود کے پودے بھی تو آپ لگا سکتے ہیں لیکن نہیں لگاتے، گھاس خود بھی لگا سکتے ہیں نہیں لگاتے۔ حیرت والی بات ہے، دنیا کے پودے نہیں لگاتے، ایمان کا پودا آپ پہ لا لیں گے جی۔ یہاں جناب ہارٹ پیشنٹ جو ہوتا ہے، ہارٹ پیشنٹ، وہ کتاب لائے گھر میں رکھے، اپنے بیٹے کو پڑھائے، بیٹا پڑھ ذرا، پڑھ چھری ذرا چیر ذرا اینو،
آپ پہ انجیکشن لا دیا، آپ پہ سارا کرو ذرا علاج اندر کرتا ہے کوئی نہیں؟ پھر تو کسی اچھے سے ہاسپٹل میں جانا چاہیے. لوگ تو دانت نہیں کھلواتے، کسی عام بندے سے دانت نہیں کھلواتے. آپ تو اتنے سمجھدار ہو گئے، پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہیں کٹ لگا تو مرم نائی بنا کے دے دیتا، اب تو نائی سے مرم بھی نہیں لیتے. نہیں جی نہیں، جراثیم بڑے ہوتے ہیں. کتنا سمجھدار ہے. لیکن دین کے بارے میں کہتا کوئی مسئلہ نہیں جی، جو مرضی لا دو، کھاد بھی لانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. آپ ادھر ادھر جھاڑیاں اگر دیا لانگ جائے گا جی ٹائم. نہیں میرے پیارے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے بیعت کا، اس طریقے کو اپنانا چاہیے. اب یہ پودا جب پیر لگاتا ہے تو پھر پیر کو پتہ ہوتا ہے کس بات کو کس انداز سے سمجھانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آ کے عرض کرتا ہے حضور میں ایمان لاتا ہوں چوری نہیں چھوڑ سکتا. مفہوم ہے؟ واقعہ بیان کیا، فرمایا اجازت ہے لیکن ایک بات، جھوٹ نہیں بولنا. اور یہ بات کسی ولی کی طرف بھی منسوب ہے. حدیث میں ہو یا نہ ہو یہ مجھے کسی نے بتایا، میں آپ کو ویسے سرسری چونکہ عوام کے اندر مشہور ہے اس لیے بات کر رہا ہوں. پیر نے فرمایا کہ بھائی تمہیں جھوٹ نہیں بولنا. بھائی ٹھیک ہے جی. حضرت بابا فرید کا شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں، اب وہ جب چوری کرنے لگا دل میں سوچا یار اگر بابے نہ پوچھ لیا پھر. اب چوری چھوڑ گیا آہستہ 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 آہستہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو حقیقت ایک روایت ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے کہ نماز پڑھوں گا، یا سرکار نے چاہتا ہے تو نماز پڑھا کر جی باقی کچھ نہیں کروں گا. فرمایا ٹھیک ہے تو نماز پڑھا کر. اور پھر خود ارشاد فرمایا کہ نماز اس کو برائیوں سے دور کر دے گی. تو مطلب یہ پیر سمجھتا ہے کہ کس وقت کس کو کیا دینا ہے. نماز پہ قائم رکھنا ہے، نماز کو سب کو اکٹھا کرنا ہے، فلاں کام پہ سب کو اکٹھا کرنا ہے. تو پیر کہاں چھانٹ کر کرتا ہے؟ تو یہ پیر کرتا ہے. اسی کو کہتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے جو کرنے کا حکم دیا پھر پیر اس کو کرواتا ہے، اور جو محبوب نے منع کیا اس کو چھوڑ دو اور پھر پیر اس کو چھڑواتا ہے. حضرت سلطان بہو نے اسی طرف اشارہ کیا ہے. نفی اس بات دا پانی ملے تے ہر رگے ہر جائی اور پھر پیر ایسے مقام پہ انسان کو لا کے کھڑا کر دیتا ہے. حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پیر کا کمال یہ تھا کہ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا مرید معین الدین اتنا کمال کا ہے کہ یہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہے. رب کی بارگاہ میں مقبول ہے. آپ سے کسی نے پوچھا حضور خواجہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ معین الدین مقبول کیسے ہوئے، آپ کو کیسے پتا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں معین الدین کو لے کر میں حج کے لیے گیا تو معین الدین کو ساتھ لے کر بارش ہو رہی تھی، مزاب رحمت کے نیچے کھڑا ہو گیا. جو پرنالا آتا ہے نا مزاب رحمت کا، مزاب رحمت کے نیچے کھڑا تھا اور نیچے کھڑے ہو کے میں نے عرض کی مولا کریم یہ معین الدین میرا مرید ہے، اسے قبول فرما. رب تعالیٰ نے آگے سے آواز دی، ہاتھ سے غیبی سے آواز آئی، اے عثمان یہ تیرا مرید ہماری بارگاہ میں مقبول ہے، ہم قبول کر چکے ہیں اس کو. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بخاری شریف کی حدیث کو پڑھنا یہ کیسے ہوتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں. پھر جب یہ مقام انسان کو دنیا میں ملے کہ رب تعالیٰ اپنا محبوب بنا لے، یا پھر یہ کم از کم بندہ اپنا ایمان سلامت لے کے قبر میں جائے، اور قبر میں جائے پھر پیر کی وجہ سے، پیر کی تربیت کی وجہ سے انسان کی زندگی پھر اچھی ہو، اور زندگی کے بعد موت بھی اچھی ہو، موت کے بعد پھر قبر بھی اچھی ہو، تو پھر بندہ وہاں کیا کہتا ہے، وہاں پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں اندر بوٹی مشک مچایا اتے جا پلتے آئی ہو جیوے کامل مرشد باہو، جیوے کامل مرشد باہو، جیوے کامل
آئی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، تو ظاہر ہے آپ یہ عیسوی اعتبار سے 1100، اب تو 2000 چل رہا ہے نا، تو یہ 1100 مطلب کم بیش 1000 سال پہلے کی بات ہے. تو اب یہ آپ ان کے واقعات بخاری شریف میں ڈھونڈیں گے تو نہیں ملیں گے نا، ظاہر بخاری تو اس سے پہلے لکھی جا چکی تھی. اب ان کے واقعات تو سینہ بسینہ یہ جو بعد میں سیر نگاروں نے کتابیں لکھی انہیں میں ملیں گے. حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ شریف حاضر ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور آپ سید ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، یعنی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بھی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بھی. ان کو بولتے ہیں نجیب الطرفین. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے سلام پیش کیا. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام کے نذرانے پیش کیے. یہ بھی پرانا صلاۃ والسلام، یہ کوئی 100 سال پرانا نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کے دور سے ہے. سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ صحابہ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو عرض کرتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ عرض کی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو آگے سے آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، اولیوں کے سردار تجھ پر بھی سلامتی ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو کیسے سن لیا؟ ہمیں تو نہیں آتی، تو یہ ان کو آتی ہے جن کے بارے میں رب فرماتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے. ہم اپنے اوپر قیاس نہ کریں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام ملا کہ جاؤ ہند میں پہنچو، آپ معین الدین ہو، ہمارے دین کے مددگار ہو، جاؤ وہاں جا کے تبلیغ کرو، دین کی تبلیغ کرو. تو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ چلتے ہوئے حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، اور وہاں سے ہوتے ہوئے پھر لاہور، اور لاہور سے پھر آگے اجمیر شریف پہنچے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی تقریباً 5 ماہ تک حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں رہے. آج اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو یہ انہی بزرگوں کا وسیلہ ہے. آج اگر آپ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، آج آپ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے اوپر احسان کیا ہوگا آپ کے علاقے کے عالم دین نے، ان کے اوپر کس کا احسان ہے؟ کرتے 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 یہ بات پہنچے گی تو خواجہ معین الدین چشتی تک پہنچ جائے گی. یہ بات چلتی ہوئی جائے گی تو داتا علی حجویری تک پہنچے گی. لوگ اعتراض کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو پھر بڑی بڑی عجیب باتیں کر جاتے ہیں. داتا علی حجویری نے جی کوئی حدیث کی کتاب نہیں لکھی. میرے پیارے اگر وہ حدیث کی کتاب ہی لکھنا شروع کر دیتے نا تو پھر آج ہم تک ایمان ہی نہ پہنچتا. جن کو ڈیوٹی ملی حدیثوں پہ کام کرنے کی انہوں نے حدیثوں پہ کام کیا، جن کو ڈیوٹی ملی تبلیغ کرنے کی انہوں نے تبلیغ کیا. اس طرح کل کو کوئی اعتراض کرے گا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد تھی تو باقی کیا کرتے رہے؟ تو یہ اعتراض بہت بڑی بیوقوفی ہے. ہم اگر مسلمان ہیں آج تو خطہ بر صغیر، خطہ ہند کو اسلام سے روشناس کرانے میں اولیاء اللہ کا بہت بڑا کردار ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے. چلتا رہا سلسلہ. اب کنیکشن تو موجود ہوتے ہیں نا. ایک دن حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ مفہوماً عرض کر رہا ہوں، ہضم نہ ہو تو بعد میں مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ یہ سیاستہ میں تو واقعات نہیں مل سکیں گے. تو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کل فجر کی نماز جو میرے پیچھے پڑھے گا اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے گا.
اور پھر فرمایا جو یہ بات باہر جا کے بتائے گا جہنم میں جائے گا۔ اب یہ آزمائش کے لیے کوئی بات تھی، تو جب فجر کی نماز ہوئی تو لگتا تھا سارا بغداد ہی آپ کے پیچھے کھڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی جلال میں اٹھ کے کھڑے ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا